السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لائبہ ناصر کی قلم سے تحریر کردہ ناول جانم کی 9 ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سرمئی جھالروں سے ڈھکی گلابی بادل سورج ابھرنے کے ساتھ ہی فلک پر دمک رہے تھے۔ سندل اور مہندی کی خوشبو میں بکھرا وہ وجود اپنے بھرپور حسن سے بے نیاز بے خبری کی نیند سو رہا تھا۔ حیات ہی یا اس کی رنگت ہی یہی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا۔ اس کی رنگت میں سرخیاں گھل سی گئی تھیں، پلکوں کی جھالروں تلے آنکھیں بند تھیں، ستواں ناک میں سجی وہ سنہری نتنی ریان مصطفیٰ کی تمام تر توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ نظروں کی تپش محسوس کرتی وہ ہلکا سا کسمساتی ارد گرد دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ کنکھیوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا، سامنے ہی وہ کوہنی کے بل لیٹا ہوا، لبوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں شوخیاں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی جانب ایک نظر غلط ڈالے بنا ہی جلدی سے بیڈ سے اٹھنا چاہا۔ اگلے لمحے وہ اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ جو تیزی سے بیڈ سے اتر رہی تھی سیدھی بیڈ پر گری تھی۔ رات جان تو گئی ہوں گی آپ کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں۔ اس پر جھکے اسے اس کے جانے کے تمام راستے بند کرتا وہ معنی خیز نظروں سے اس کی جانب دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ جی، حلق تر کرتی وہ بمشکل بولی تھی۔ ریان؟ وہ اس کی مزید بڑھتی ہوئی گستاخیوں سے سٹپٹاتی اس کی گرفت میں مچلنے لگی تھی۔ جی ریان کی جان، شوق نظروں سے اس کی جانب دیکھتے وہ بھرپور شرارت پر آمادہ تھا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ دیکھیں تو میری طرف۔ اس کی یوں نظریں چرانے پر محسوس ہوتا اس نے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر مچلتی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ ریبا، وہ اٹھ گئی ہوگی، وہ جلدی سے بولی تھی۔ ریان اس کی چالاکی پر کھل کر مسکرایا۔ یہ جو آپ میرے گڈے کا نام لے کر بچنے کی کوشش کر رہی ہیں سب سمجھ رہا ہوں۔ وارفتگی سے اسے دیکھتا وہ اس کی نتنی پر جھکا تھا۔ اس کی بڑھتی شدتوں پر وہ آنکھیں میچے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ جا بجا اپنے چہرے پر اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ ریان پلیز۔ اس کی کانپتی آواز پر ریان کو اب واقعی اس پر ترس آیا تھا۔ اوہ میری معصوم بیوی۔ اس کی لرزتی پلکوں کو انگلی کے پوروں سے چھوتے اس نے محبت سے اسے دیکھا۔ اس کے لب کانپ رہے تھے۔ میں تو بہت بہادر سمجھتا تھا آپ کو۔ ریان کو اب اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ نرمی سے اسے کچھ دور کرتا اٹھ بیٹھا تو گرفت میں نرمی محسوس کرتی وہ تیزی سے اٹھتی باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ اس وقت اسے یہی جگہ جائے پناہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو اس کی چالاکی پر حیران سا بند دروازہ ہی تکتا رہ گیا۔ بھاگ کر کتنی دور جائیں گی؟ واپس تو آپ نے ریان مرتضیٰ کے پاس ہی آنا ہے۔ دلکش مسکراہٹ لبوں پر لیا وہ سر پر ہاتھ پھیرتا کمرے سے نکلا۔ جاتے جاتے اسے ہلکی سے دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اس کا رخ اپنے گڈے کے کمرے کی جانب تھا۔ کل پہلی دفعہ وہ اس کے بغیر سوئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ خلاف توقع فیضی اور فرحان ریبا سے پہلے ہی اٹھ چکے تھے۔ اس کی نیند خراب نہ ہونے کے ڈر سے وہ بنا لائٹ آن کیے کمرے سے چلے گئے تھے۔ ریان نے بڑھ کر کھڑکیوں سے پردہ ہٹایا تو پورا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو وہ ہلکا سا کسمساتے تکیے کو منہ پر رکھ کر دوبارہ سو گئی تھی۔ بے ساختہ سے مسکراہٹ ریان کے لبوں پر پھیلی۔ وہ اپنے دونوں سائڈ پر بہت سارے تکیے رکھے اپنی فش کے چھوٹے سے بال ایکویریم کو سائڈ ٹیبل پر رکھے ایک ہاتھ سے اس میں ڈالے سو رہی تھی۔ ریان نے سب سے پہلے اس کا ہاتھ ایکویریم سے اس کا ہاتھ نکالا۔ جسے وہ تھوڑا سا بھی ہلاتی تو وہ گر جاتا۔ چھوٹی سی سنہری گولڈ فش اسے حیدر نے لا کر دی تھی، جو ہمیشہ اس کے کمرے میں رہتی تھی، پر ریبا اس سے اتنی اٹیچ نہیں تھی کہ اسے اپنے پاس رکھ کر سوتی۔ داجان کا گڈا بڑھ کر آہستہ سے اس کے ہاتھ سے تکیہ ہٹا کر اس کے گال چومے۔ اس کا لمس محسوس کرتی وہ پٹ سے آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی تھی۔ داجان کا بچہ، رات سوئی نہیں آپ؟ اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کر وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، آپ کا ہاتھ بھی نہیں تھا نا؟ آنکھوں کو کھولتے وہ ابھی نیند میں ہی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہتے اس کے کندھے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ معاف کر دیں داجان کو میری جان، میری وجہ سے میرے بچے کو نیند نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں کو چومتا وہ شرمندہ سا بولا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے پاس سوتی تھی، تو پھر کل رات اس نے یہ بات کیسے نظر انداز کر دی؟ نہیں داجان، پھر میں اس کے ساتھ سو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے بال ایکویریم کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اپنے داجان کو ان کا گڈا شرمندہ کیسے کر سکتا تھا؟ اس کے ساتھ نیند آئی میرے بچے کو؟ ریان نے مسکراتے ہوئے اس کے تقلید میں دیکھا، جہاں اب اس کی فش پانی میں ہلکورے لیتی اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ ہاں داجان، اب میں حیدر کو بھی مس کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے وہ نہیں آئیں گے، اس لیے میں اسے اپنے پاس لے آیا۔ حیدر کی کل کی بات یاد کرتی وہ اداس سی ہوتی ریان کو کل کی ساری باتیں بتا رہی تھی۔ ریان نے گہری نظروں سے اس کے اداس چہرے کو دیکھا۔ داجان، میں ان کی بیوی ہوں نا، بنا ہوں نا، وہ اسی لیے تو روز آتے تھے، جیسے حفصہ آپ کی بیوی بن کر آئی ہے۔ پھر حیدر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ پوری کوشش کر رہی تھی اپنی منطق ریان کو سمجھانے کی۔ ریان ابھی گہری نظروں سے اپنی بہن کے چہرے پر مختلف رنگ دیکھ رہا تھا۔
وہ تو وہ بھی سمجھ گیا تھا جو وہ سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ اچھا چلیں جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جائیں، ناشتے کے لیے فیضی کو بتا بھی دیں میرے گڈے کو کیا کھانا ہے، میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں نیچے۔ پیار سے اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے اس کی توجہ ناشتے کی جانب کروا کر باہر نکلا۔ ذہن سوچوں میں الجھا ہوا تھا، مطلب حیدر نے جو کہا وہ کر رہا ہے۔ ریبا کی بے چینی بھی اس سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اب اسے صحیح وقت پر ریبا سے بات کرنی تھی، جو کہ یقیناً ایک بہت مشکل کام تھا۔ ریبا کے تو گمان سے بھی بہت دور تھا کہ اس کے داجان کبھی اسے خود سے الگ بھی کریں گے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ ہائے بھائی، میں بتا رہا ہوں اگر اب بھی آپ سنگل ہی رہے نا تو حریم موٹی سے ٹکرا کر اپنی جان دے دوں گا۔ رحم کریں اپنے معصوم چھوٹے بھائی پر، جلدی سے آپ بھی کوئی لڑکی پٹا کر شادی کر لیں، آپ کے بعد ہی تو میرا نمبر آئے گا نا۔ بریڈ کو مہارت سے ٹوسٹر سے نکالتا وہ اپنی اصلی دہائیوں میں بھی مشغول تھا۔ ہو گیا تمہارا؟ اب جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، آج لیٹ نہیں ہونا چاہیے، حفصہ کا پہلا دن ہے آج ہمارے گھر پر۔ ڈراور سے کانچ کے برتن نکالتا وہ سلیقے سے ٹرے میں سجا رہا تھا۔ اس کی فضول گوئی پر متنبع انداز میں بولا، ارے بھیا جبھی تو دیکھیں میرے چاند ستاروں جیسے دلہن آ جائے گی تو اپنے سرتاج کے ساتھ آپ کی بھی خدمت کرے گی۔ جوس کو جگ میں ڈالتا وہ ابھی اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ فرحان نے ایک بڑا آلو اس کی جانب پھینکا جو سیدھا اس کی کمر میں لگا تھا۔ یا اللہ، آج ہی میرے کھڑوس بھائی کی ملاقات کسی پیاری سے سینڈریلا سے کروا دیں جو اپنا جوتا بھائی کے پاس بھول جائے۔ ڈرامائی انداز میں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے بلند آواز میں اپنی بیتوکی باتیں کر رہا تھا جب آلو سیدھا اس کی کمر میں لگا۔ بھیا کیا کر رہے ہیں یار، یہی وجہ ہے کہ اتنی اچھی شکل ہونے کے باوجود کوئی لڑکی نہیں پٹی آپ سے۔ آلو دور سے لگنے کی وجہ سے وہ بلبلا اٹھا تھا۔ فرحان بھیا میں بھی داجان کے لیے کچھ بناؤں گا، سوری میں لیٹ ہو گیا۔ بھیگے چہرے کو ایک آستین سے رگڑتی وہ عین فرحان کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ شاید ابھی فریش ہو کر آئی تھی۔ چہرے کو خشک کی بخیری وہ ان کے پاس آ گئی تھی۔ اٹھ گئی بھائی کی جان، اس کو اسمائل دیتے فرحان نے اپنے قریب کیا۔ عام طور پر وہ ان دونوں سے پہلے اٹھ جایا کرتی تھی۔ اسٹینڈ سے صاف تولیہ اٹھا کر اس کا چہرہ خشک کیا۔ وہ جانتا تھا یہ کام بھی روز ریان کرتا تھا جب ہی ریبا چہرہ خشک کیے بغیر ہی کچن میں آ گئی تھی۔ ریان اس کے اٹھنے کے بعد باقاعدہ اسے تیار کرتا تھا۔ یہ سلسلہ بچپن سے آج تک ویسا ہی تھا۔ بھائی نے اپنے گھٹے کو بڑا ہونے ہی نہیں دیا۔ انگلیوں سے ریبا کے بالوں کو سنوارتا وہ بغور اس کو دیکھتے سوچ رہا تھا، کیا بناؤں گی میری جان تم؟ ساری چیزیں ریڈی ہیں؟ ہاں میں بیچارہ صبح سے اٹھ کر بنا رہا ہوں۔ فیضی کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی تھی۔ کچھ بھی بنا لوں گا، آج تاجان کی اسپیشل مارننگ ہے نا، میں بھی اسپیشل بننا چاہتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے اس کے آستین تھام کر وہ التجائی انداز میں کہہ رہی تھی۔ فرحان نے بے ساختہ اس کے پھولے گالوں پر پیار کیا۔ اس کا انداز بہت منفرد ہوتا تھا، کسی کو بھی خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دینے والا۔ ریبا میری بہن، داجان کی اسپیشل مارننگ ہے اس لیے تو تم کچھ نہیں بناؤ، فیضی نے ہنستے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ فوراً ہی برا مان گئی۔ تم اپنے کام پر دھیان دو، بن گئی ساری چیزیں؟ باقی کی چیزیں راستے میں کسی بیکری سے لیتے آنا۔ اب جلدی جاؤ، حریم کو لے کر آؤ۔ ریان بھائی اور حفصہ کے نیچے آنے سے پہلے سب ریڈی ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ روتی یا زیادہ خفا ہوتی، فرحان نے فیضی کو گھرکا، بھیا پلیز نہ، میں 6 من کی بیبی ایلیفینٹ کو لینے نہیں جاؤں گا۔ شادی ریان بھائی کی ہوئی ہے، سزا مجھے مل رہی ہے۔ حریم کو لینے جانے کا سن کر وہ بدمزہ ہوا۔ فیضی جلدی سے اپنی شکل گم کرو یہاں سے، اور خبردار جس بچی کو راستے میں کچھ کہا تو۔ ہاتھ میں پکڑی چھری اس کی جانب کرتے اس نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، اچھا نا، جا رہا ہوں، آپ تو قتل کرنے پر آ گئے ہیں۔ دونوں ہاتھ کھڑے کرتا وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ آ جاؤ تمہیں ایک چیز بنانا سکھاؤں میں۔ اس کے جانے کے بعد وریبا کی جانب متوجہ ہوا۔ شیلف کے سائڈ پر چھوٹی سی ٹیبل رکھ کر اسے چڑھایا۔ ہائٹ کم ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کیبنٹ اور شیلف تک بمشکل پہنچ پاتا تھا۔ بھائی آپ کہیں گے تو میں پٹا لوں گا آپ کے لیے لڑکی، کاؤنٹر سے سر نکال کر فیضی نے جاتے جاتے کہا تھا۔ بدتمیز، وہ بڑبڑاتا ہوا ریبا کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ارتضیٰ مینشن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دونوں کانوں میں ہینڈ فری لگانے کے بعد ہارن پر ہاتھ رکھ کر وہ آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ اوہ کدو کی شکل والے، تمہاری بارات آ رہی ہے یہاں جو بینڈ باجے کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو گئے ہو۔ تھوڑی دیر میں حریم تن فن کرتی آئی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر جھٹکے سے اسے باہر نکالا۔ آئیں بیبی ایلیفینٹ، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ جلدی سے اس کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹا کر وہ غیر محسوس انداز میں کچھ پیچھے ہٹا۔ اپنی بارات کا یہاں آنے کا سوچ کر اس نے جھرجھری لی۔ یہ ساری چیزیں پیچھے رکھتے ہیں رافیہ۔ بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے پیچھے کھڑی میڈ کو اشارہ کیا جو مختلف بیگ اور شاپر میں کھانے پینے کا خاصا سامان لیے کھڑی تھی۔ یا اللہ، ڈونٹ ٹیل می کہ تم اپنے گھر سے اپنے لیے اتنا پیٹرول لے کر جا رہی ہو۔ اتنا کھانا گھر سے ہی لے کر جانا تھا تو مجھ معصوم کی جان کیوں عذاب کی؟ بم کہیں گی۔ اتنا کچھ دیکھ کر فیضی کو اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ گدھے، تم ریان بھائی کے بھائی ہو ہی نہیں سکتے، ضرور کسی کچرے کے ڈبے سے اٹھایا انہوں نے تمہیں، یہ رسم ہوتی ہے گدھے۔ اپنے سر پر ہاتھ مارتی وہ اس کے ناقص عقل کو کوستی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک منٹ، تم نے گدھا کس کو کہا؟ وہ بھی تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ اپنے پڑوسی کو، کندھے اچکا کر کہتی وہ رخ کھڑکی کی جانب کر چکی تھی۔ ہاں بھی ٹھیک ہے،
کیا؟ تمہارا پڑوسی میں ہوں؟ مجھے کہا تم نے؟ اس کی بات پر گردن ہلا کر گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد اسے سمجھ آیا کہ اس کا پڑوسی اس وقت وہی ہے۔ سمجھ آتے ہی اس کا دل کیا اپنے ساتھ بیٹھی 6 من کے ہاتھی کو کہ اس چھوٹی بچی کو اٹھا کر باہر پھینک دے، پر سارا غم ہی تو اٹھانے کا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ تولیے سے بال رگڑتا کمرے میں داخل ہوا تو نظر سامنے کھڑی حفصہ پر پڑی، جو ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی زرد اور سلور رنگ کے امتزاج کے لباس میں نم نم سا وجود لیے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ بیوٹیفل، اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے اس کے بالوں سے آتی شیمپو کی خوشبو اپنے اندر اترتے خمار آلود لہجے میں کہا تھا۔ اس کے جھمکے پہنتے ہاتھ تھم سے گئے تھے، وہ سانس روکے کھڑی تھی۔ میری آنکھوں میں جو ایک حسین سا چہرہ ہے، اس پر گیسو دراز کا پہرا ہے۔ اس کے بالوں کو ایک سائڈ پر ڈالتے وہ اس کے مزید قریب کر چکا تھا، اس کے ہاتھ سے جھمکے لیتا اس کے کانوں کی زینت بنایا۔ کل شب رخ انور سے نقاب جو ہٹایا، تمام رات چاند اسے دیکھنے کو ٹھہرا ہے۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے ٹھوڑی سے اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا، وہ لرزتی پلکیں موند گئی تھی۔ قسمت نے ہمیں تیری جھولی میں ڈال دیا ہے، چلو اب دیکھتے ہیں کیا سلوک تیرا ہے۔ 2 بھاری جڑاؤں کنگن اس کے ہتھیلیوں میں سجاتا اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ حفصہ کی دھڑکن اس کی ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگی تھی۔ نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک۔ اس کے کانوں کی لو کو چھوتا وہ سرگوشی کسی انداز میں بولا تھا۔ دلکش سے مسکراہٹ حفصہ کے لبوں پر ابھری تھی۔ پسند آیا؟ اس کی جانب جھکتے محبت سے پوچھا تھا۔ بہت بہت خوبصورت ہے، شکریہ، دھیمی آواز میں کہتی وہ اسے اپنے دل سے بہت قریب لگی تھی۔ نیچے چلیں، بچے انتظار کر رہے ہیں ناشتے پر۔ نم سے بالوں کو اس کے دوپٹے کے اندر کرتے اس نے نثار ہوتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسبات میں سر ہلاتی وہ اس کے حصار میں پرسکون سے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ سنو، یہ ساری چیزیں لے کر آ جانا اندر۔ اچھا؟ حاکمانہ انداز میں اسے کہتی اپنے بالوں پر پھیرتی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، سمجھی؟ باقی چیزیں خود لے کر آؤ، شاید اسی بہانے تمہارا وزن بھی کچھ کم ہو جائے۔ ساری چیزیں لے کر آؤ، خود تو ملکہ عالیہ جیسے۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ منہ چڑھا کر اس کے انداز میں بات ہو رہا تھا، تمسخر سے اسے دیکھا۔ یہی سمجھ لو ملکہ ہی ہیں، 1 مہینے تک ماں بدولت۔ یہ سب کام رعایا کا ہی ہوتا ہے، کندھے اچکا کر کہتی شان سے وہ گاڑی سے اتری تھی۔ موٹی ملکہ، جاؤ نا اندر، لگ پتہ جائے گا۔ 1 مہینہ، ہاں ہاں ہاں، 1 ہی دن میں بھگا دے گا فیضی اپنے گھر سے اس بیبی ایلیفینٹ کو۔ چیتانی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے اس نے شان سے چلتی اس لوکل ملکہ کو دیکھا۔ آگے کے منتر کا سوچتے خوشی سے اچھلتے چوکیدار کو چیزیں نکالنے کا کہہ کر آگے بڑھا۔ مما بچاؤ، فیضی بچاؤ مجھے۔ اگلی لمحے وہ بری طرح چیختی الٹے پیر اس کی جانب پلٹی تھی۔ اس کے پیچھے چھپتے کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ تھام کر سہمی نظروں سے سامنے دیکھا جہاں جرمن شیفرڈ اپنی بڑی سی زبان نکالے نوکیلے دانتوں سمیت اسے گھورتا بھونک رہا تھا۔ وہ کیا ہے ملکہ عالیہ، یہ کام رعایا کا نہیں سپاہیوں کا ہوتا ہے۔ اب موٹی ملکہ تم اپنا بچاؤ خود کرو۔ اطمینان سے اس کے ہاتھوں سے شرٹ آزاد کرواتا وہ مسکراتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔ فیضی کے بچے، تم مجھے اس کتے کی خوراک بننے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، میں خون پی جاؤں گی تمہارا۔ بری طرح روتی وہ دھمکی دینا نہیں بھولی تھی۔ وہ چربی والا گوشت نہیں کھاتا، اور خون تو تم میرا یوں بھی پیتی رہتی ہو۔ چوکیدار جو چیزیں رکھ کر آ رہا تھا اسے کتے کو باندھنے کا اشارہ کر کے اس کی چیخوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دروازہ کھولتا اندر کی جانب بڑھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ فرحان بھیا، میں یہ بھی لے آئی ہوں۔ وہ ٹیبل پر سلیقے سے ساری چیزیں سجا رہا تھا جب ہاتھ میں بڑا سا پاٹ تھامے ریبا بھی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی، جسے اس نے بہت مشکل سے تھاما ہوا تھا۔ آج کے ہر کام میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ ارے میری جان، یہ پورا ہم ٹیبل پر نہیں رکھتے، یہ دیکھو میں اس میں سے پوریاں نکال چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے وہ پاٹ تھاما تھا۔ میں بہت سارا کھاؤں گا، آج داجان کی اسپیشل مارننگ ہے نا، داجا نے کہا تھا میں بھی ان کے لیے بہت اسپیشل ہوں۔ زور زور سے سر ہلا کر کہتی وہ پورا زور لگا کر اس کے ہاتھ سے وہ تھام کر ٹیبل کے بیچوں بیچ رکھ چکی تھی۔ فرحان سر تھام کر رہ گیا۔ اس کی ساری سجاوٹ کا اس کی بہن نے ایک جھٹکے میں بیڑا غرق کر دیا تھا۔ ریبا، یہاں بیچ میں ہم فروٹس رکھیں گے بیٹا، دیکھو بھابھی کے گھر سے بھی ناشتہ آ گیا، یہ بھی سجانا ہے نا، انہیں اچھا لگے گا۔ اسے کچن میں رکھ دیتے ہیں، جب مزید ضرورت ہوگی ہم اور لے آئیں گے۔ اس کے سمجھانے پر بہت مشکل سے وہ راضی ہوئی۔ فرحان کو یہی خاصیت تھی کہ وہ ریبا کو اس کے ضدی ہونے کے باوجود بھی قائل کر لیتا تھا۔ فیضی، حریم کہاں ہے؟ فیضی کو اکیلے آتا دیکھ کر اس نے تشویش سے پوچھا۔ آ رہی ہے بھیا، جاگنگ کر رہی ہے۔ حریم کے ادھر سے ادھر بھاگنے کا منظر یاد کر کے سرشار سا ہوتا وہ چیئر کھینچ کر بیٹھا۔ میں تمہاری شکل بگاڑ دوں گی گدھے کدو۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے، دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی ہاتھ میں موجود پرس وہ پوری طاقت سے فیضی کو مار چکی تھی۔ فرحان نے حیرت اور پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہوا کیا ہے، کوئی بتائے گا مجھے؟ فرحان کے پوچھنے سے پہلے وہ شیرنی کی مانند فیضی پر جھپٹی۔ ہائے میرے بال، بھیا بچائیں مجھے، بیبی ایلیفینٹ، موٹی کہیں کی، چھوڑ مجھے، کالیہ کی ماں، چھوڑ دے مجھے۔ فیضی مسلسل خود کو بیبی ایلیفینٹ کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جو اپنی پوری طاقت سے اس کے بالوں کو سر سے الگ کرنے کی در پہ تھی۔ کالیہ؟ کون کالیہ؟ اس کی بات پر حریم نے رک کر پوچھا۔ اسے صدمہ ماں کہلائے جانے پر نہیں، کالیہ کی ماں کہلائے جانے پر تھا۔
چھوٹے بھیم والا کالیا، وہ بھی تمہاری طرح بارود کی بوری ہے۔ بال اس کے 2 ہاتھوں میں ہونے کے باوجود بھی کراہتے ہوئے وہ باز نہیں آیا تھا۔ کیا تم کالیا؟ تمہارے آنے والی ساری جدی پشتی کالی ہوں، اللہ کرے تمہاری شکل کالی بینگن جیسی ہو جائے۔ بٹ اس کے ایک ہاتھ سے اس کے بال کھینچ رہی تھی۔ اس کی تفصیل سننے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اس کے بال کھینچ ڈالے۔ ارے حریم، کیا کر رہی ہو بچے؟ کیا کیا اس نے؟ فرحان نے جلدی سے فیضی کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ تھینک یو بھیا، ورنہ میں نے تو آج اپنے بالوں پر فاتحہ پڑھ لیا تھا۔ ہائے میرے معصوم بال۔ ہانپتا ہوا ہاتھ سے اپنے بالوں کے سلامت ہونے کی تصدیق کرتا ہوا بنا دیر کیے فرحان کے پیچھے ہوا تھا۔ حریم دانت پیس کرے گی۔ تم نے کیا کیا تھا؟ اس بیبی ایلیفینٹ کا بھلا ہی کر رہا تھا بھیا، اس کی جاگنگ کروا دی میں نے جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کرنے کی زحمت نہیں کرنی تھی۔ فرحان کی بات پر وہ معصومیت سے بولا۔ کل روتی ہوئی حریم کو دیکھ کر اسے جتنا افسوس ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ آج اپنے معصوم بالوں کا حشر دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ بھیا اس نے گاڑی میں بھی مجھ سے اتنی بکواس کی، یہاں آ کر اپنا وہ منحوس کتا میرے پیچھے لگا دیا۔ حریم نے دانت پیس کر اسے دیکھا جیسے دانتوں میں اسے چبا رہی ہو۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ تمہارے بھائی کے بال اکھاڑ دیے اس موٹی عورت نے۔ ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی ریبا کو دیکھ کر اسے مزید غصہ آیا۔ میں تمہارے بال دیکھ کر ہنس رہا ہوں، تم بالکل مسٹر بین لگ رہے ہو، میرا فیوریٹ، وہ بھی تمہاری طرح کیوٹ لگتا ہے۔ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی اس کے قریب آئی تھی، اٹھ کر اس کے کھڑے ہوئے بالوں کو نرم ہاتھوں سے سنوارا۔ کیا ہو رہا ہے؟ حفصہ کا ہاتھ تھامے ریان نے سوالیہ نظروں سے ان سب کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں داجان، ٹام اینڈ جیری کا لائیو شو دیکھ رہا ہوں، وہ کھلکھلاتی ہوئی ریان کے سینے سے لگی۔ چھوڑیں انہیں، ان کا تو ہمیشہ کا ہی ہے، آپ تو آئے ناشتے پر۔ ویلکم ٹو یور ہوم حفصہ بھابی۔ ویلکم ٹو آر ہوم حفصہ بھابی۔ ریان کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ ایک ادا سے حفصہ کے آگے جھکا تھا۔ لفظ بھابی پر وہ سرخ ہوتی ریان کے پیچھے ہوئی۔ شرمیلی سے دھیمی مسکراہٹ لبوں پر ابھری۔ ریان نے شوخی سے اس کی جانب دیکھا۔ ویلکم بھابی۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے مختلف پھولوں کا بہت خوبصورت سا گلدستہ اس کی جانب بڑھاتی وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھی تھی۔ تھینک یو میری جان۔ اس کے انداز پر حفصہ نے بھی اس کے مقابل بیٹھ کر اسے گلے سے لگایا۔ ریان نے محبت سے اسے دیکھا۔ اس کا گڈا کسی کو بھی خود سے محبت کرنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ وہ سارے پھول ان کے اپنے ہی گارڈن کے تھے۔ گارڈننگ کا شوق ریبا اور ریان کا ہی تھا۔ ان کی شوق کی بدولت ان کا گارڈن ایک بہت خوبصورت باغ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ گڈ مارننگ داجان۔ سر گلاب ریان کی جانب بڑھاتے اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہی تھی، داجان کا گڈا یہ میرے لیے ہے؟ گلاب ہاتھ میں تھامے محبت سے اس کے گالوں پر اپنے گال رکھ دے۔ داجان اس کی شیپ کی چبھن اپنے گالوں پر محسوس کرتے وہ کھلکھلائی تھی۔ حیدر نہیں آیا؟ سب کے بیچ حیدر کو نہیں پا کر ریان کو واقعی جھٹکا لگا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی نہیں آئے گا۔ اس نے جو آپ سے کہا وہ کر رہا ہے، فرحان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کل اس کے کال کرنے پر حیدر نے اسے معذرت کر لی تھی۔ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ ریبا کے گرد حصار باندھ کر جیب سے فون نکالا، رنگ جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بھاری آواز ابھری، تو آیا کیوں نہیں حیدر؟ یارا اتنا خفا ہے اپنے یار سے، وہ کرب سے بولا تھا اپنی زندگی کے اتنے اہم موقع پر اس کی غیر موجودگی بہت کھل رہی تھی۔ میں ناشتہ کر چکا ہوں، آفس میں ہوں اس وقت، تو آج گھر ہی رہے، آج آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا یہاں سب۔ اس کی بات کا سنجیدگی سے جواب دیتے اسے ایک ہی جملے میں سارے جواب دے دیے تھے۔ فون اسپیکر میں ہونے کی وجہ سے سب نے ہی سنا تھا۔ ریبا نے بے چین ہوتی نظروں سے فون کی جانب دیکھا۔ اسی لمحے فرحان کی نظر بھی اس پر پڑی تھی۔ اس نے گہری نظروں سے اپنی بہن کی بے چینی دیکھی۔ حیدر تو میری… اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ خیر ہے بھائی، مان جائے گا، وہ غصے میں ہے ابھی، اسے تسلی دیتے اس نے باقیوں کو ناشتے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ریان نے افسردگی سے ریبا کی جانب دیکھا جو دونوں ہاتھوں کو اس کے گرد پھیلائے اس کے سینے میں منہ چھپائے کھڑی تھی۔ میرا بچہ آ جائیں۔ چیئر کھینچ کر اسے بٹھایا، خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ حفصہ نے ایک نظر ان پر ڈالی، خود بھی دوسری سائڈ بیٹھنا چاہا، اس سے پہلے ریان اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ آنکھوں کے اشارے سے اسے اپنی دوسری سائڈ پر بیٹھنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے آ بیٹھی تھی۔ اب سے آپ کی یہی جگہ۔ ریبا کے منہ میں پوری کا ایک ٹکڑا ڈال کر اس نے حفصہ کی پلیٹ میں چیزیں نکالی۔ ریان بس کریں، اسے مسلسل پلیٹ میں مختلف چیزیں ڈالتے دیکھ کر اس نے اسے روکنا چاہا تھا۔ ٹھیک طرح سے کھائیں۔ انداز میں گہری سنجیدگی لی اس نے خفیف انداز میں کہا۔ حفصہ نے سہم کر اسے دیکھا، وہ ساتھ ہی وقفے وقفے سے ریبا کے منہ میں نوالے ڈال رہا تھا۔ آپ لوگ ہمیشہ اتنا ہی کھاتے ہیں؟ فیضی کو ساتویں پوری اطمینان سے اٹھاتے دیکھ کر حفصہ نے ڈرتے ڈرتے ریان کی جانب دیکھا۔ اس کی بنائی ہوئی پلیٹ ابھی تک وہ آدھی بھی نہیں کر پائی تھی۔ حریم سمیت وہاں سب کی خوراک ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس کی بات پر ان سب کا مشترکہ قہقہا گونجا۔ ہاں حفصہ، ہم اتنا ہی کھاتے ہیں۔ فرحان نے مسکراہٹ دبائی۔ بھابی ہم سب ٹارزن کی اولاد ہیں، ایک دن میں ہم 26 روٹیاں کھا لیتے ہیں۔ فیضی نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ 26؟ وہ جو پانی پی رہی تھی بری طرح کھانستی حیرانی سے ان سب کو دیکھا۔ وہ سب کہیں سے بھی نہیں لگتے تھے کہ اتنا کھاتے ہیں۔ آرام سے، ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کی کمر کو سہلاتے ریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ ناشتے کے بعد وہ خاموشی سے لان میں آ گئی تھی۔ موسم سرد ہونے کی وجہ سے دھوپ بھلی لگ رہی تھی۔ بلیف میں حیدر کی جان، حیدر آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ نرم گھاس پر پیر رکھتی اس کی گھمبیر آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی جھولے پر آ بیٹھی تھی۔
ان بالوں کو تھوڑا سا بڑا کر لیں بیوی۔ ایک اور سرگوشی نے کانوں میں رس کھولا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے بالوں کو چھوا۔ بڑھا لوں گا۔ اس نے خود سے ہی سرگوشی کی تھی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ریان کی نظر اس پر پڑی تو وہ صورت سے اس کی جانب آیا۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ حیدر کو مس کر رہا ہے میرا گڈا؟ اس کے نزدیک آ کر اس نے اس کے بال پر لب رکھے۔ وہ اپنے گڈے کی شکل سے ہی پہچان سکتا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑا سا، اس کے سینے میں منہ چھپائے روندھے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ریان نے سختی سے اسے خود میں بھینچا۔ وہ کہتی یا نہیں کہتی؟ وہ سمجھ رہا تھا معاملہ تھوڑا تھوڑا نہیں تھا، آگ دونوں جانب برابر لگی تھی۔ پریشان نہیں ہونا ہے، آئے گا وہ۔ اس کے گالوں پر لب رکھتے اسے نرمی سے تھام کر وہ اندر کی جانب بڑھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ شام کے سائے اپنے پر پھیلا رہے تھے۔ کافی کا مگ تھامے وہ اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ سرد ہوا اس کے وجود سے ٹکراتی اس کے اندر کے وبال کو کم کر رہی تھی۔ سامنے اسٹینڈ پر کینوس سیٹ کیا ہوا تھا۔ وقفے وقفے سے کچھ سوچتے ہوئے کینوس میں رنگ بکھیر رہا تھا۔ میں بہت خفا ہوں۔ اس کے خفا سے صورت نظروں کے سامنے گھومی۔ کل سے اس نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ اندر ایک وبال اٹھ رہا تھا جو کسی صورت نہیں تھم رہا تھا۔ آپ سے بھی تھوڑا تھوڑا پیار کرتا ہوں۔ معصومیت بھرا اس کا انداز و پہلو بدل کر رہ گیا۔ کبھی بھی نہیں اتاروں گا۔ بریسلیٹ کلائی میں سجائے، آنکھوں میں ستارے لیے، وہ خوبصورت منظر۔ اس نے کینوس پر خوبصورتی سے رنگ بکھیرے۔ درد ہوا ہے اپنے چہرے پر۔ اس کے نرم انگلیوں کا لمس اسے اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ بیوی آپ تو جان لے لیں گی یار۔ وہ مسکرایا تھا۔ ریبا مرتضیٰ اس کا نشہ بن چکی تھی۔ وہ نشہ جو جیتے جاگتے وجود کو ختم کر دیتا۔ ایک دن کی اس کی دوری اس کی سانس تھم رہی تھی۔ کافی کا آخری سپ لیتے اس نے پینٹنگ پر نظر ڈالی جو مکمل ہو چکی تھی۔ پینٹنگ میں 2 مناظر دکھائے گئے تھے۔ ایک جانب ایک باغ کا منظر تھا جس کے مرکز پر لگے جھولے پر وہ پھولے گالوں والی گڑیا رخ موڑے بیٹھی تھی۔ سورج کی سنہری روشنی میں اس کے گال دمک رہے تھے۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ایک شخص کو بیٹھا دکھایا گیا تھا۔ حیران کن چیز وہ خون تھا جو اس شخص کے وجود سے نکلتا دوسری جانب بنجر زمین پر لگے ایک ہرے بھرے پودے میں جا رہا تھا۔ دور سے دیکھنے پر وہ شخص اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ آپ حیدر اکمل کی دھڑکن ہے ریبا۔ آپ کی دوری میں یہ دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ فون پر آتی کال نے اس کا ارتکاز توڑا۔ فرحان کی کال تھی۔ فرحان بول۔ تو نے کیا لگا رکھا ہے حیدر؟ رخصتی چاہتا ہے نا؟ تاریخ لے لے۔ انکل آنٹی کے ساتھ آ کر اپنی بیوی کو خود منانا۔ پر یوں تو نہیں کر، صبح سے گھر کا ماحول عجیب ہوا پڑے۔ بھائی الگ اپسیٹ ہیں، ریبا الگ خاموش سی ہو گئی ہے۔ فرحان کی بات پر اس نے پیشانی مسلی۔ میری بیوی کیسی ہیں فرحان؟ اس کے لہجے میں تھکن در آئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ صبح سے اپنی فش کو دیکھ رہی ہے۔ آج بہت خیال رکھ رہی ہے۔ 2 دفعہ پانی چینج کر چکی ہے۔ بار بار کھانے کا پوچھ رہی ہے۔ رات سوئی بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ فرحان نے تفصیلی جواب دیا۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیلی۔ تو ریبا سے یوں دور نہ ہو حیدر، وہ بہت معصوم سی ہے۔ اپنی فیلنگز خود نہیں سمجھ پاتی ہے۔ اظہار تک تو بعد میں بات پہنچے گی۔ تجھے اپنے لیے اس کی فیلنگز خود ریئلائز کرنی ہوں گی، فرحان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ ان سے قریب ہونے کے لیے تو کر رہا ہوں۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔